الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء وآله وصحبه والأولياء والصالحين۔ جب اپنی بیوی محبوبہ بن کر رہے گی تو میاں بیوی کے رشتے میں مضبوط رہے گی۔ ابھی چند دن پہلے ایک بہن کا میسج آیا، کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کرتی، وہ میرے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی، بہن کہنے لگی میرے شوہر مجھے چھوڑ کر کسی اور سے باتیں کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھنے کے لیے 10 منٹ چاہیے، یہ سارا دن ساری رات میں لگے رہتے ہیں، دوسری عورتوں سے 2 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ میں سمجھا کر تھک گئی، منتیں کر لی، ہاتھ جوڑ لیے، قسم کھا لیتے ہیں، لیکن یہ غلیظ کام نہیں چھوڑتے۔ شوہر کا ہر کام مجھے کہنے سے پہلے کر دیتی، گھر سنبھالتی، بچے سنبھالتی، ساس اور سسر کی خدمت پوری لگی رہتی، ڈاکٹروں کی طرح پورے گھر کے کام کرتی، لیکن بدلے میں صرف شوہر کے بے وفائی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے اندر کی خامی کیا ہے؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے، کہنے لگی یقین جانے میدان اور احمد قدیم والی ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود واحد دوسری عورتوں سے رابطوں میں رہتا ہے، ثواب و شوہر کی اپنی سکیت واپس کلی کلاس میٹ دوستیت بھی آپ کے سے رابطہ رکھ کر شوہر کو اپنی ازواجی زندگی کی بنیاد کارگر کر رہا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح میں آتے ہیں تو نکاح کے بعد ازواجی بندھن میں بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے گئے خوشحال زندگی کے لیے دونوں میاں بیوی پر خاص بندوبست کرتے ہیں۔ اس رشتے کے لیے خصوصی برکتیں عطا فرماتے ہیں، جن سے دونوں میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت فراہم ہوتی ہے۔ لیکن جب میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک اپنے رشتے سے دغا کرتا ہے، اپنے ساتھی سے وفا کی بجائے بے وفائی کرتا ہے، حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے، بیوی چھوڑ کر گھر بیٹھ کے طرف جاتا ہے، ثواب چھوڑ کر گناہ کی طرف جاتا ہے، پہلے رسول سب سے وقت تعالیٰ اس رشتے پر سے اپنا دل و طرف اور تمام برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ پھر اس رشتے میں کوئی خیر نہیں رہتی۔ جب اس رشتے پر سے اللہ کا قدر کرم ختم ہو گیا، برکتیں واپس لے لی گئی، تو میاں بیوی کتنے خوبصورت ہوں، مال و دولت رکھتے ہوں، دیکھتے رشتے میں بے آ جائے گی، بے چینی آ جائے گی، اپنی بیوی بری لگنے لگے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی جھگڑے ہوا کریں گے، گھر سے برکت ختم ہوتی جائے گی، طبیعت میں چڑچڑاپن رہنے لگے گا، اور سب سے بڑا نقصان اولاد نافرمان ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے شادی شدہ زندگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور بے شمار برکتوں کے ساتھ گزارنی ہے، یا ان سب سے پھیر کر کسی غیر محرم کے لیے اپنا گھر فراہم کرنا ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ محبت بیوی سے ہی کرتے ہیں، باہر والی بس شکر کے طور پر ہے۔ اللہ نہ کرے کل کو آپ کی بہن، آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی بھی کسی باہر پر کر سکتی ہے۔ دنیا مقامات عمل ہے، آج جو ہم کرتے ہیں کل ہمارے ساتھ بلایا جائے گا۔ بعض جگہ بیویوں کی طرف سے بھی کو تعلیم برتی جاتی ہے کہ آج انہوں نے شوہر کے لیے سجنا سنورنا ہی بند کر دیا ہے۔ یہ شادی شدہ زندگی کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ جیسے عورت مکمل بھولے بیٹھی ہے، میں اس موضوع پر کئی بار تحریر لکھ چکا ہوں،
ہمیشہ یہی جواب ملتا ہے کہ گھر کے بہت کام ہوتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ بس عورتوں کی یہی نادانی شوہروں کو دوسری عورتوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ بیوی کا شوہر کے لیے سجنا سنورنا شوہر کا شرعی حق ہے۔ یہاں ایسے مردوں کی حمایت نہیں کر رہا جو کہ کر رہے ہیں، غلیظ کر رہے ہیں۔ اگر بیوی سجنا سنورنا نہیں کرتی اور شوہر باہر منہ مارتا ہے تو شوہر بیوی سے زیادہ بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اس کا خمیازہ شوہر کو جھگڑا اور ہوگا، لیکن بیوی کی یہ کوتاہی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، جب بیوی مطلوبہ بن کر رہے گی اور کے لیے سجنا سنورنا کرے گی، لہجے میں نرمی اور پیار اور گفتگو اور دیگر اعتبار سے شوہر کے لیے علاقہ رسوخ کا ذریعہ بنے گی، تو اس میں دعوے سے کہتا ہوں 80% مرد کبھی غیر عورت کی طرف نہیں جائے گی۔ باقی نسلی بغیرتی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جو بہنیں ان مسائل کا شکار ہیں، ان سے عادت ہے اوپر لکھی باتوں پر عمل کرے اور شوہر کے لیے خاص دعا کرے، صلاۃ الحاجات میں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، تہجد میں اٹھ کر اپنے فریاد رب تعالیٰ تک پہنچائیں۔ جو آنسو آپ لکھنؤ میں چھپ چھپ کر بہاتی ہیں وہ صحیح سمجھ بنائے کہ اے اللہ، اے رب العالمین، اے میرے پروردگار، مجھے میرے شوہر کا دھیان نصیب فرما، توجہ نصیب فرما، شوہر کی محبت نصیب فرما، شوہر کو غیر شرعی راستوں سے دور فرما، دنیا کی غلاظتوں سے اس کی حفاظت فرما۔ رب اللہ پاک اے رحمان الرحیم، کبھی دکھی دل انسان کی فریاد رد نہیں کرے گا اور شوہر کے حق میں بیوی کی دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔